آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ تمل ناڈو میں زبردست بارش، 14 ہلاک۔ چنئی میں سڑکیں جھیل میں تبدیل، سڑک، ریل اور فضائی ٹریفک متاثر۔ 47 کی آزادی بھیک تھی، اصل آزادی 2014 میں ملی۔ کنگنا رناوت کے ریمارکس پر تنازع، غداری کا مقدمہ درج کرنے اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ۔ تلنگانہ میں قومی اوسط سے زیادہ کرونا ٹیکہ اندازی، ریاست میں 84.3% افراد نے پہلا ڈوز حاصل کر لیا۔ وزیر صحت ہریش راؤ کی پریس کانفرنس۔ آندھرا پردیش کے چتور اور نیلور اضلاع میں بارش سے بڑے پیمانے پر تباہی، اور T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان کی فتح پر عمران خان کا فائنل میچ کا مشاہدہ کرنے دبئی جانے کا امکان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلس۔ تمل ناڈو کی بارش سے متعلق حادثات میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے، جہاں ہوا کے دباؤ میں کمی کے زیر اثر تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور بارش کے نتیجے میں سیلاب آ گیا ہے۔ ذخائر آب میں فاضل پانی کو چھوڑا جا رہا ہے، سڑکیں جھیل کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ہوا کے دباؤ میں کمی کا علاقہ جمعرات کو چنئی کے قریب پہنچا اور جلد ہی ساحل کو پار کرنے والا ہے۔ عہدیداروں نے پانی کی نکاسی کے لیے بھاری موٹرز اور جدید آلات و عددی قوت کا استعمال کیا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے کئی درخت اکھڑ گئے۔ کل رات سے شدید بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تقریباً پورا شہر زیر آب ہے، جن میں زیریں علاقے میلاپور اور دوسرے علاقے بھی شامل ہیں۔ ویلاچیری کے بشمول پڑوسی علاقوں کے کئی حصے بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ اداکارہ کنگنا رناوت نے یہ کہتے ہوئے ایک تنازع پیدا کر دیا ہے کہ ہندوستان کو اصل آزادی 2014 میں ملی، جب مودی زیر قیادت حکومت برسر اقتدار آئی۔ انہوں نے 1947 میں ملک کی آزادی کو بھیک قرار دیا۔ اپنے متنازع اور اشتعال انگیز بیانات کے لیے مشہور اداکارہ ایک مرتبہ پھر تنازع کا مرکز بن گئی ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے ممبئی پولیس میں ایک درخواست پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس دل آزار اور باغیانہ بیان کے لیے ان کے خلاف کیس درج کیا جائے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ ورون گاندھی کے بشمول مختلف سیاسی قائدین نے سوشل میڈیا پر کنگنا رناوت کے تبصرے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی لیڈر پریتی شرما مینن نے کہا کہ ان کے خلاف دفعہ 504، 505 اور 124A کے تحت کارروائی کی درخواست کی گئی ہے۔ یو پی کی آدتیہ ناتھ حکومت نے گورکھپور کے BRD میڈیکل کالج میں ماہر امراض اطفال کی حیثیت سے ڈاکٹر کفیل خان کی خدمات بالآخر ختم کر دی۔ کفیل کو اگست 2017 میں دوسروں کے ساتھ معطل کیا گیا تھا، جب ہاسپٹل میں آکسیجن کی سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے 60 سے زائد بچوں کی موت ہو گئی تھی۔ بعد ازاں کفیل خان کے سوا 7 ڈاکٹرز کو بحال کر دیا گیا تھا۔ ریاستی حکومت نے CAA کے خلاف احتجاج کے دوران متنازع تقریر کے لیے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ ڈاکٹر کفیل خان نے IANS سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ انصاف کے لیے اپنی لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج گورنروں اور لیفٹیننٹ گورنروں کی 51ویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں عالمی وبا کرونا وائرس کے خلاف سب سے مؤثر مہم چلائی گئی ہے۔ 2 سال کے وقفے کے بعد آج راشٹرپتی بھون میں منعقدہ اس کانفرنس میں نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی شرکت کی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ کانفرنس گزشتہ 2 سالوں سے منعقد نہیں ہو سکی تھی۔ اس سے پہلے گورنرز کی آخری کانفرنس نومبر 2019 میں ہوئی تھی۔ وزیر اعظم مودی نے آج مشہور مجاہد آزادی مولانا آزاد کو ان کی 133ویں یوم پیدائش پر خراج پیش کیا۔ مودی نے انہیں ایک سرکردہ مفکر اور دانشور بتایا اور کہا کہ جدوجہد آزادی میں ان کا کردار متاثر کن تھا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا، مولانا آزاد کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت، ایک سرکردہ مفکر اور دانشور، جدوجہد آزادی میں ان کا اہم متاثر رول تھا۔ وہ تعلیم کے شعبے کے لیے وقف تھے اور معاشرے میں بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے کام کرتے تھے۔
مولانا آزاد کا یوم پیدائش ہر سال 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ چیف منسٹر مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے نے مہاراشٹر اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ہڑتال کرنے والے ملازمین سے اپیل کی کہ وہ اپنا احتجاج ختم کر دیں، جس سے عام لوگوں خاص طور پر غریبوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ ٹریڈ یونین MSRTC کے ریاستی حکومت کے ساتھ انضمام کے اپنے مطالبات پر اٹل ہیں اور ان کی ہڑتال جاری ہے۔ ریاستی حکومت نے بمبئی ہائی کورٹ میں ہڑتال کرنے والے ملازمین کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے یونینوں کو جمعے تک جواب دینے کی ہدایت دی تھی۔ ریاست کے تمام 250 بس ڈپوز پر ملازمین ہڑتال کر رہے ہیں۔ MSRTC نے اب تک ریاست بھر میں 918 ملازمین کو معطل کیا ہے۔ دریا اثنا کارکنوں نے کل سے ممبئی کے آزاد میدان میں اپنا دھرنا شروع کر دیا ہے۔ کانگریس کی طلبہ تنظیم NSUI نے نئی تعلیمی پالیسی کو ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف تمام ریاستوں میں شکشا بچاؤ دیش بچاؤ مہم چلائی جائے گی۔ NSUI کے قومی صدر نیرج کندن نے آج یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ NSUI کی یہ مہم 2 ماہ تک جاری رہے گی اور دہلی میں قومی قائدین کی موجودگی میں بڑا پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت سرکاری اداروں کو فروخت کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے ملک کے نوجوانوں کے سامنے بالخصوص درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کے طلباء کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید کی کتاب سن رائزرز ایودھیا میں ہندوتوا پر کیے گئے تبصرے کے لیے BJP نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ہی کانگریس قیادت کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ سلمان خورشید کی کتاب کے رسم اجرا میں کانگریس کے سینئر لیڈر چدمبرم اور ڈگ وجے سنگھ موجود تھے۔ اس کتاب میں ہندوتوا کا موازنہ دہشت گرد تنظیموں ISIS اور بوکو حرام سے کیے جانے پر BJP نے سلمان خورشید کی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہندوتوا کی توہین ہے اور اس سے ہندوستان کی روح کو ٹھیس پہنچی ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے سرکاری ملازمین کے لیے واجب الادا DA جاری کرنے کا تیقن دیا ہے۔ پرگتی بھون میں تلنگانہ گزیٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر ممتا، جنرل سیکرٹری A ستیہ نارائن اور ایسوسی ایشن کے دیگر قائدین نے چیف منسٹر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے ملازمین کے واجب الادا DA کو فوری جاری کرنے کا تیقن دیا، جس پر ملازمین تنظیموں کے قائدین نے ملازمین کی طرف سے چیف منسٹر کا شکریہ ادا کیا۔ اس ملاقات میں تلنگانہ گزیٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین و وزیر ایکسائز سرینواس گوڑ بھی موجود تھے۔ ان کی قیادت میں ملازمین تنظیموں نے چیف منسٹر سے یہ ملاقات کی تھی۔ وزیر صحت و فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ریاست میں قومی اوسط سے زیادہ کورونا کے ٹیکے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 شنبے تک ریاست بھر میں 84.3% افراد کو کورونا کا پہلا ڈوز مکمل ہو گیا ہے، جبکہ 38.5% افراد کو 2 ٹیکے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی سطح پر ملک بھر میں 79% افراد کو کورونا کا پہلا ٹیکہ دیا گیا اور 37.5% افراد کو 2 ٹیکے دیے گئے۔ اس طرح قومی اوسط کے مقابلے میں تلنگانہ میں زیادہ ٹیکے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے آج حیدرآباد کے مرری چنا ریڈی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر میں محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ضلع کلکٹر اور ضلع الیکشن آفیسر نارائن ریڈی نے کہا کہ مجالس مقامی MLC انتخابات سے متعلق سیاسی جماعتوں کے نمائندے، عوام اور مقابلہ کرنے والے امیدوار الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق پر بہر صورت عمل آوری کریں اور کووڈ قواعد پر بھی عمل آوری کے اقدامات روبہ عمل لائے جائیں۔ جلسوں اجلاسوں کے انعقاد سے قبل اجازت حاصل کی جائے۔ ریلیوں کے لیے اجازت نہ ہونے کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ 10 دسمبر کو منعقدہ مجالس مقامی MLC انتخابات کے تناظر میں ضلع کلکٹر و ضلع الیکشن آفیسر نے کلکٹریٹ میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں، ذرائع ابلاغ سے علیحدہ اجلاس منعقد کیا۔ شہر میں گزشتہ کئی دنوں سے خشک موسم کے دوران محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں کئی مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی وسطی خلیج بنگال میں چنئی سے 130 کلومیٹر ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بنا ہوا ہے، جس کے زیر اثر تمل ناڈو اور جنوبی آندھرا پردیش کے علاوہ تلنگانہ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ حیدرآباد میں جمعے کو 2.5 ملی لیٹر سے 15.5 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ ہفتے کو بھی شہر میں بارش ہونے کا امکان ہے۔
پاکستان کے آج جیتنے کی صورت میں وزیر اعظم کا فائنل دیکھنے کے لیے دبئی جانے کا امکان ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ کون سی ٹیم کرے گی، اس بات کا فیصلہ آج ہوگا۔ تاہم پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پاکستانی ٹیم کی سیمی فائنل میں جیت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ ذرائع نے کہا کہ اگر پاکستان آج سیمی فائنل میں کامیاب ہوتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے فائنل دبئی جا کر دیکھنے کا امکان ہے، اور وزیر اعظم نے اپنے قریبی رفقا سے فائنل دبئی میں دیکھنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔